بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کوئی 1470 سال پہلے یہی دن تھا جس کو ہم پیر کہتے ہیں، یہی تاریخ تھی جس کو ہم 12 کہتے ہیں، یہی مہینہ تھا جس کو ہم ربیع الاول کہتے ہیں کہ دنیا کا سویا ہوا نصیب جاگا تھا جو آج بدقسمتی سے پھر سویا ہوا ہے۔ انسانیت کے بھاگ جاگ اٹھے، کائنات میں بہار آ گئی، انسانیت کی مردہ رگوں میں روح دوڑ گئی۔ 1470 سال پہلے جب 12 ربیع الاول کی رات آئی اور وہ ڈھلنے لگی تو زمین و آسمان میں ایک شور و غل مچ گیا اور ایسی رحمتوں کا نزول ہوا کہ ایک سمندر کی مچھلیوں نے بھاگ کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی کہ آج رحمت للعالمین آ گئے۔ جو زمین کے اندر رینگنے والی چونٹیاں، ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی ہواؤں میں اڑنے لگی کہ آج رحمت للعالمین آ گئے۔ ایران کے بادشاہ نے محل بنایا تھا، وہ اتنا مضبوط تھا، پورے کا پورا سفید پتھر سے کھڑا کیا تھا، جس کے 14 بڑے برج تھے اور وہ سارے برج بڑے تھے، اور ادھر ہمارے نبی تشریف لائے اور ادھر اس کے 14 کے 14 برج ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ 1000 سال سے ایران کے بادشاہ کے دربار میں آگ جل رہی تھی، جو آگ کو سجدہ کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ 1000 سال ہو گیا تھا، وہ آگ بجھی نہیں تھی۔ آگ اوپر جلانے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ادھر آپ نے آنکھ کھولی، ادھر وہ آگ بجھ گئی۔ اتنے میں ان کا ایک بڑا پادری آیا کہ حضور آگ بجھ گئی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہوا، آگ کیسے بجھ گئی؟ یہ تو 1000 سال سے جل رہی ہے، کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کوئی دنیا میں واقعہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ 12 ربیع الاول اور پیر کی صبح 4:20 پر اس دنیا کی بارات کا دھولا آیا۔ صبح کے 4:20 تھے اور ربیع الاول 12 دن گزار چکا تھا۔ کسی کو نہیں پتا کہ یتیم جو آ رہا ہے یہی ہے جس کے سبب زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، یہی ہے جس کے طفیل چاند تاروں کو روشنی ملی، یہی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات کو گردش ملی۔ یہ نہ ہوتا تو کب یہ زمین بچتی، کب یہ آسمان ہوتا، کب کائنات بنتی، کب آدم ہوتا، کب نوح ہوتا۔ یہ انہی کے طفیل سے ہوا ہے، یہ انہی کی برکتوں سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں اعلان کر دیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حرم میں تھی، ادھر آپ پیدا ہو رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگا کہ یہ میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت جو آپ کی دایا تھیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں اور ان کا نام شفا تھا، اور ایک اور خاتون مدد کے لیے تھی، وہ عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا چند خوبصورت لمبے قد کی عورتیں کمرے میں نمودار ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ میں حیران، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور یہ 7 جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ہستی کے استقبال کو آ رہی ہیں۔ پیدا ہونے میں یتیم، گھر فقر تھا، نسب یتیمی کا، ملک صحرا کا، اور دنیا میں شور مچ رہا ہے، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو دایا نے ہاتھوں پر لیا تو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ بچے کے اوپر تو گند ہوتا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو غسل کر کے باہر آئے، ایک ذرہ جسم کا کوئی داغ نہ تھا، ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور ختنے بھی ہوئے تھے۔
انہوں نے بچے کو لٹایا تو بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، بے سدھ ہوتا ہے۔ جو ہی انہوں نے آپ کو لٹایا تو آپ نے پہلو بدلا اور سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے جب یوں سر اٹھایا تو حضرت آمنہ پر سارا جہان روشن ہو گیا۔ یوں لگا جیسے سورج چمک اٹھا، اور حضرت آمنہ نے ایران، شام، یمن، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت و تاج گرتے ہوئے دیکھے، اور ایک آواز آئی، برکتوں والا آ گیا، برکتوں والا آ گیا۔ ادھر کیا ہوا کہ دنیا میں جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ ایک دم الٹے ہو کر گر گئے، جتنے بت پڑے تھے وہ سیدھے سجدے میں جا گرے، اور جتنے بادشاہ جو اس وقت دربار لگائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پر تاج رکھے تھے وہ تاج اچھل کر زمین پر جا گرے۔ ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ 4 سال کی عمر تھی جب آپ اماں حلیمہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں تو عیسائی گزرے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈوریں تھیں، بڑے حسین ہوتے تھے، جیسے وہاں کسی نے لکیریں لگا دی ہوں۔ چیک کرتے ہوئے انہوں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ اماں حلیمہ سے کہنے لگے، اس بچے کی آنکھوں میں یہ ڈوریں ابھی سے ہیں یا شروع سے ہیں؟ انہوں نے کہا شروع سے ہیں۔ انہوں نے ایک دم کمر سے کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت کو دیکھا تو کہنے لگے، خاتون تجھے مبارک ہو، یہ وہ بچہ ہے جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، یہ آخری نبی ہے جس کا ساری کائنات کو انتظار ہے۔ کہنے لگے، اگر تم یہ ہمیں دے دو ہم اسے اپنے دیس لے جائیں، اس کی بڑی پرورش کریں گے، بہت اس کو پالیں گے۔ نہ بھائی نہ، یہ میرے پاس امانت ہے، میں نہیں دے سکتی۔ اس چھوٹی عمر سے اور چھوٹا اور پیچھے چلے جائیں۔ حضرت کے چچا عباس کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے تو بچپن میں دیکھ لیا تھا کہ آپ کی شان بڑی اونچی ہوگی، آپ نے کیسے دیکھ لیا تھا؟ کہا، ایک دفعہ آپ چھوٹے معصوم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، بچہ لیٹے لیٹے ہاتھ مارتا ہے، کبھی پاؤں، ہاتھ کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے، تو کہنے لگے اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو آپ جب ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جدھر آپ کی ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے، اس بچے کی حرکت سے چاند کیوں حرکت کر رہا ہے؟ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ بحر و بر آپ کی غلامی میں ہے، چاند تو چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہیں بتاؤں کیا بات تھی؟ چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، لوریاں سناتا تھا، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ جس کو چاند آ کر لوریاں سنائے وہ کتنے اونچے مقام والا ہوگا، حسب نسب ہر چیز میں سب سے اعلیٰ، بلند حسن ایسا بخشا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پر چھریاں مار بیٹھتی۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔